آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب تھی، اور آپ تنہائی میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھیں. 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تو 40 سال تک 15 سال تک بس انہی کے ساتھ رہے آپ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غیر مسلمین تانے دیتے ہیں نا کہ اتنی تمہارے نبی نے شادیاں کی اور یہ کیا، معاذ اللہ عیاشی تھی، تو عیاش لوگ ایسے تو نہیں کرتے. جب بھرپور جوانی تھی اس وقت ایک ایسی بیوہ سے شادی کی جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ گزارا کیا، حالانکہ عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا. تو پھر نبوت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے کی ہیں. ورنہ اللہ کے جب تک وحی نہیں آتی تھی تو اس وقت تو آپ نے ایک پر اکتفا کیا. تو اس کا مطلب آپ کے مزاج میں یہ نہیں تھا، بلکہ جب شریعت آئی ہے تو شریعت نے بتایا کہ اسلام میں زیادہ شادیاں پسندیدہ ہیں. تو اگر آپ نبوت کے بعد کرتے، نبوت سے پہلے کرتے نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی عرب میں رواج تھا تو آپ نے بھی کر لی. تو یہ بتانے کے لیے کہ میں رواج سے متاثر نہیں ہوں، میں کس سے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں. تو کلا لئن لم ينتهي لنصفعا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، آپ جا کے دیکھیں پتہ چلے گا غار حرا کہاں ہے اور کتنی خطرناک چڑھائی ہے. وہاں جا کے اس غار میں تنہا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے بھینچا، انہوں نے زور سے دبایا. تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے آپ پر موت واقع ہو جائے گی، اور زور سے دبا کے کہا اقرأ، پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. کیونکہ ظاہر ہے آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور پھر کہا اقرا، تو آپ نے پھر وہی کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے زور سے بھینچا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس رب کے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کے نام سے آپ پڑھیں. تو اس میں وضاحت کر دی کہ آپ اگرچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، مگر آپ اللہ کی آیات کو پڑھیں گے بھی اور دنیا کو سنائیں گے بھی، کیونکہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، لہذا جو میں کہتا جا رہا ہوں وہ آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی سے کہتا ہے اسمع ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو. تو اس میں خود یہ کلمات بھی داخل ہوتے ہیں نا، یہ والے بھی سنو اور آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنو، تو یہ بھی داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے فرمایا اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو خود یہ کلمات بھی نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کلمات بھی پڑھیں اور آگے جو بتایا جائے گا وہ بھی پڑھیں. تو جو آگے بتایا جائے گا وہ آپ نے فوراً پڑھنا ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت کچھ بتایا جائے گا، جو پورا قرآن ہوگا وہ سب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ یعنی فرشتہ وحی لے کر آتا نا، تو آپ اس کو اپنی زبان سے فوراً پڑھتے تھے. اور اس میں بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ اگر میں نے فوراً یہ آیتیں نہ پڑھی تو کہیں بھول نہ جاؤں میں، اور اللہ کا جو امت تک ایک فریضہ ہے آیتیں پہنچانے کا، وہ کہیں مجھ سے کوئی آیت مس نہ ہو جائے. تو اتنی زیادہ آپ پر بوجھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی جو آیتیں نازل کی کہ آپ جو ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب آپ پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس میں جلدی نہ کریں پڑھنے میں، آپ اپنے پر بوجھ نہ لے کر جائیں، آپ نارمل جیسے پڑھا جاتا ہے ایسے پڑھیں، کیونکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے، اور آگے آپ کی زبان کے ذریعے اس کو بیان کروانا بھی ہمارے ذمے. تو ہم آپ سے ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ اتنی زیادہ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. تو اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آئندہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام کے ساتھ. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت کرتے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نبی ایسے پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
تو اللہ نے بتایا اقرا، پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خیر یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور آپ نے اپنی زبان سے ان کو دہرایا، چونکہ وحی کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ بہت ہوتا تھا، تو آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا جو آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے۔ تو اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں، مدینہ کی سردی بہت سخت ہوتی ہے، میں نے سردیوں میں حج کیا ہے، اندازہ ہے مدینہ میں کتنی سخت ٹھنڈ پڑتی ہے۔ سردیوں میں حج تو نہیں کیا، عمرہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی نا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں آپ کو سخت پسینہ آتا تھا۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اتنی نازل ہوئی تھی۔ تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ بھئی ہم تو پیچھے کسی عذر سے بیٹھے ہیں، ہمیں تو شوق تھا جانے کا، نبی نے ہی نہیں جانے دیا، تو ہم بھی پیچھے رہ گئے اجر میں۔ تو جب بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشکال کیا تو پھر قرآن میں آیت کا ایک اور حصہ نازل ہوا کہ لا یستوی القاعدون، جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی عذر نہ ہو۔ تو یہ غیر اولی الضرر اتنا سا لفظ نازل ہوا، لیکن صحابی کہتے ہیں ہوا کیسے یہ نازل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا نا، ایک دم جس پر کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آپ کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری جو ران ہے نا وہ چٹخ کے ٹوٹ نہ جائے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت ہوئی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نارمل کیفیت میں آئے اور میری ران پہ بوجھ ہلکا ہوا، تو آپ نے صرف اتنی آیت کی تلاوت کی، غیر اولی الضرر، یعنی یہ وحی کے یہ الفاظ نازل ہوئے تھے۔ کتنے سے الفاظ نازل ہوئے ہیں؟ یعنی القاعدون من المؤمنین اور والمجاہدون کے درمیان ایک لفظ نازل ہوا غیر اولی الضرر۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے نبی پر، اور میری ران مجھے لگ رہا تھا ٹوٹ کے چٹک جائے گی، اور نبی کی کیفیت یہ تھی۔ تو آپ بتائیں پوری صورتیں جب نازل ہوتی ہوں گی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ تبھی سورہ وہ 28ویں پارے میں ہے نا کہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر اس پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ پھٹ جاتا اور اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کا بوجھ بہت تھا۔ تو جب جبریل نے یہ چند آیتیں آپ کے دل پہ نازل کی اور آپ نے ان کو تلاوت کیا تو آپ پر اس قدر بوجھ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہوا کہ میری موت نہ واقع ہو جائے۔ تو اور پھر ٹھنڈ بہت زیادہ لگنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زملونی اور دثرونی، دثرو سبحو کی طرح، اب وہ ہر چیز میں ہمیں گرامر کی عادت پڑ گئی ہے، زملو سبحو کی طرح، زملونی دثرونی، مجھے چادر اوڑھاؤ، ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ کانپ رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اور اب حضرت خدیجہ سے پوری کیفیت بیان کی۔ اسی میں پھر اگلی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، یعنی چادر اوڑھ کے سونے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو آپ تو جو ہے نا خوف کی وجہ سے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو چادر اوڑھ کے سونے کی اجازت نہیں، آپ تو کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو آپ نے ڈرانا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کنڈیشن بیان کی کہ ایسے ایک فرشتہ آیا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، لیکن ایک وسوسے کے درجے میں یہ تھی کہ کوئی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو کہ جیسے کوئی سزا نہ دی جا رہی ہو، کوئی ایک وسوسے کے درجے میں انسان میں ایسا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطانی تصرفات برے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔
تو آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بیوہ عورتوں کی کا خیال کرتے ہیں. وہ تو جانتی تھی نا, 15 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزار دیے تھے, اور آپ کی شرافت کو اور آپ کے تقوی اور للہیت کو جانتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ یہ شیطانی تصرف تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں. اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل جو ایک یہود کے بہت بڑے عالم تھے, ان کے پاس لے گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئیں. یہ ورقہ ابن نوفل یہود و نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے, تورات اور انجیل کے. تو ان کے پاس اس لیے لے کر گئیں کہ وہ بتائیں گے کہ کیا ہے تورات اور انجیل میں, دیکھیں گے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعہ کو اور آپ کی صفات کو انہوں نے بتایا, تو انہوں نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی ہیں. اور یہ بھی فرمایا ورقہ ابن نوفل نے, یعنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ شاید یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں خوشخبریاں ملی ہیں. اور کہا کہ ایک وقت آئے گا ان قریب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو آپ کا ساتھ دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ پریشان بھی ہوئے. تو بہرحال حضرت ورقہ ابن نوفل کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ملی. آپ کو شبہ نہیں تھا اپنے نبی ہونے پر, یہ تو یقین ہوتا ہے پیغمبر کو, فرشتے کو پہچان جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو وحی کا روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جو کیفیت تھی, اس کیفیت میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے, تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا اطمینان کا تو کوئی درجہ نہیں ہوتا, وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے مردوں کو کیسے زندہ کرے گا, یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلا ولیکن لیطمئن قلبی, مجھے تیری بات پر یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا اطمینان قلب بڑھ جائے. تو انبیاء کو یقین ہوتا ہے جب وہ فرشتے آتا ہے نا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں, تو نبی ان کو پہچان جاتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ یقین تھا کہ جبریل ہے اور اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے, لیکن جو خوف کا غلبہ تھا اس میں اطمینان کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی استفسار کیا, اور حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی چلے گئے تاکہ وہ بھی اطمینان دلا دے کہ یہ کوئی معاذ اللہ شیطانی تصرف نہیں ہے. تو باقی ورقہ ابن نوفل کا کیا ہوا, ایک روایت میں آتا ہے, جب وہ تو انتقال بوڑھے تھے, وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں میں. تو ایک روایت میں آتا ہے, اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے, لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جہنمی ہوتا تو سفید لباس میں نہ ہوتا, کیونکہ ان کا واضح نہیں تھا نا کہ وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے, اور بلکہ ان کا یہ کہنا کہ آپ کو تورات اور انجیل میں آپ ہی کی بشارتیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تصدیق کر دی تھی. تو یہ جو صورت نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, اے نبی آپ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا. اچھا, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ اقرأ پڑھیے, تو آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو زبانی پڑھوا رہے تھے نا, تو زبانی تو کوئی بھی چیز پڑھی جا سکتی ہے, تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں؟ تو اس کے علماء نے دو وجہ بیان کی ہیں. یا تو یہ کہ عام طور پر جب کسی کو کچھ پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تحریر ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ جبریل مجھے کوئی تحریر دیں گے اور وہ تحریر مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا جائے گا, تو اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, میں نہیں پڑھ سکتا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحریر نہ بھی ہو, آپ کو پتا ہو کہ یہ زبانی مجھ سے کچھ پڑھوا رہے ہیں, تو زبانی پڑھنے کی طاقت بھی عام طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ویسے ہی مطالعے کا جن کو شغف ہوتا ہے اور پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, کیونکہ وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی کلام میری زبان سے نکلوانا چاہیں گے اور میں پڑھا لکھا, یعنی جس کو عرف میں پڑھا لکھا کہتے ہیں, وہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو میں یہ ایسے کلمات زبان سے نہیں نکال سکتا. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے جب آپ پڑھیں گے نا, یہ پورا قرآن آگے اللہ کا نام لے کے ہی آپ نے پڑھنا ہے, تو وہ رب تو ایسا ہے جس کی ایسی ایسی قدرتیں ہیں, تو وہ رب آپ کو پڑھوا دے گا اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑھوائے گا وہ. تو یہ مطلب یہ کہ آپ کو معلم جو بنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, معلم اور ٹیچر جو بنایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, اس رب کے نام کے ساتھ
آپ یہ کلام شروع کریں جو جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق، تو جس نے پیدا کیا تو وہ اس میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ یعنی امی ہو کر بھی آپ کے ذریعے دنیا کو پڑھائے وہ اور آپ کو معلم بنا دیں. تو جس کا ٹیچر خدا ہو، یعنی جس کا معلم خدا ہو، تو وہ تو سب سے بڑا معلم بنے گا نا. تو آپ کے معلم عام انسان نہیں ہے، لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس رب کے نام کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ آپ کا معلم ہے. پھر تو جب وہ معلم ہے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا معلم بنا دے گا. تو پھر آگے اللہ کی صفات ہیں کہ جس کی یہ صفت ہے بسم ربک الذی خلق، وہ رب. اچھا، رب کا ذکر اس لیے آیا کہ رب کہتے ہیں پالنے والا، تربیت دینے والا، تو وہ آپ کی تربیت کرے گا. تو اس رب کے نام کے ساتھ، یعنی وہ رب ہے، وہ تو تربیت کرے گا آپ کو بھی پڑھائے گا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی پڑھائے گا. بسم ربک الذی خلق، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی اس کی قدرت یہ ہے کہ انسان کو پیدا اس نے ایک ناپاک خون کے لوتھڑے سے کیا، جس میں نہ آنکھ، نہ کان، نہ دل، نہ دماغ، نہ جگر، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں بنا دیتا ہے. تو جس کی یہ قدرت ہے تو وہ آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا. اور آگے علمہ بالقلم، کہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو پوری دنیا میں جو تعلیم پھیلی ہے وہ کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. تو جو رب قلم کے ذریعے انسان کو اتنا پڑھا لکھا بنا سکتا ہے، وہ براہ راست آپ کو کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ بھائی جو انسان نبی کے دور تک بھی تو قلم کے ذریعے بہت کچھ لوگوں نے پڑھا تھا نا. تورات اور انجیل تو قلم سے لکھی گئی ہے، اور جو بھی اس زمانے میں چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، وہ قلم کی طاقت سے جو ہے وہ دنیا میں نالج پھیلی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قلم کے ذریعے بھی انسان کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. تو وہ جس قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے سکھایا تو وہ اللہ آپ کو بغیر قلم کے بھی سکھا سکتا ہے. کہ علم اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب بہت کریم ہے. تو وہ کریم اتنا ہے کہ جس نے انسانوں پر اتنے احسان کیے کہ ان کو نالج دے دی، تو وہ آپ پر احسان کر کے آپ کو نالج کیوں نہیں دے سکتا؟ اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، اس نے انسان کا اکرام کیسے کیا؟ کہ انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے. تو آلات پیدا کیے دنیا میں جس سے انسان ترقی کر رہا ہے اور نالج حاصل کر رہا ہے. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہ سورت کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور بہت دلچسپ صورت ہے. بڑے پہلی صورت نازل ہو رہی ہے، وہ اتنی جاندار ہے، ایسی بلاغت ہے اس میں، اس سے قرآن پر ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ میں سورہ علق کو مکمل کروں گا. سورہ علق کی ابتدائی آیات کی ہم نے تفسیر پڑھ لی تھی، میں اس کا خلاصہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا. تو اللہ کی جو انسان کے ساتھ جو سب سے گہرا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، انسان مخلوق ہے. تو اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ اب انسانوں کی تعلیم کی بات چل رہی ہے نا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ باغ ہدایت دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے لوگوں کو پڑھاؤں گا اور خود کیسے پڑھوں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی آپ کو، اسی کا نام سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اور پھر انسان کی دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے؟ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب بہت کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. کیونکہ اب قرآن سے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ اشکال ہو رہا ہے کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آگے پڑھانا تو دور کی بات. تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم سے سکھایا نا، تو جو اللہ انسان کو قلم سے سکھا سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں سکھا سکتا بغیر قلم کے؟ تو آپ کو بغیر قلم کے اللہ پڑھائے گا بھی، اور آپ قلم کے بغیر پوری دنیا کے معلم بنیں گے بھی. اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اللہ کا؟ کہ اللہ نے انسان کو بنایا. دوسرا سب سے بڑا اللہ نے احسان یہ کیا کہ انسان کو تعلیم دی. اس نے، انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے، جانور پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور یہی علم ہی ہے جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہوتی ہے. تو انبیاء کا علم سب سے زیادہ، لہذا ان کی فضیلت بھی سب سے زیادہ. علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کا میں نے تھوڑا خلاصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے. اب آگے چلتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. کلا کا معنی ہرگز نہیں. یہاں ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے، قرآن میں یاد رکھیں یہ جو کلا کا لفظ ہے نا، بسا اوقات ایسی جگہ پر آتا ہے کہ آپ کو اس کا پیچھے سے کوئی ربط نظر ہی نہیں آئے گا. بھئی کیا مطلب ہرگز نہیں؟
تو یہ پچھلی آیتوں کے جو مفہوم ہوتا ہے نا اس میں ایک ایسی بات ہوتی ہے جس پہ رد ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کو اس نے بنایا بھی, خالق بھی ہے اور پڑھایا بھی. دیکھیں دو ہی مربی ہوتے ہیں, یا جسمانی یا روحانی. جسمانی مربی والدین ہوتے ہیں اور روحانی مربی ٹیچرز ہوتے ہیں. تبھی ٹیچر کو بھی پیرنٹس کی جگہ رکھا جاتا ہے نا. انہوں نے آپ کو روحانی اعتبار سے یعنی نالج دی ہے انہوں نے آپ کو, تو آپ کی جو روحانی تربیت ہوتی ہے وہ اساتذہ سے ہوتی ہے, جسمانی تربیت والدین سے ہوتی ہے, وہ آپ کی باڈی کے وجود کا ذریعہ بنے. تو اللہ نے بتایا کہ میں تمہارے جسم کو بھی وجود میں لایا ہوں, خلق الانسان میں بتا دیا, اور علم الانسان ما لم یعلم, وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. تو ٹیچر بھی ہے اللہ تعالیٰ, معلم بھی ہے. تو ان دو احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جاتا, اور سارے انسان توحید پرست ہوتے, سارے پیغمبروں کی اطاعت کرتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا میں آنے کی ضرورت تھی ہی نہیں. تو نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شکر کرتا, لیکن کلا ہرگز ایسا ہوا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی, بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے. تو اس میں نبی کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم آپ کو کیوں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم کیوں دے رہے ہیں. کیونکہ انسان پر اللہ نے جو دو انعامات کیے, نالج اور اس کی تخلیق, ان انعامات کا جو تقاضے تھے انسان وہ پورے نہیں کر رہا, بلکہ بت پرستی میں لگ گئے ہیں, زنا میں, شراب میں, جو بھی اس دور میں برائیاں تھی, پوری دنیا میں تھیں وہ برائیاں. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے آپ لوگوں کو اس سرکشی سے نکال کر کس سے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑیں گے اور لوگوں کو شکر گزار بنائیں گے. یہ غیر مسلموں پر بھی آیتیں صادق آتی ہیں آج بھی, کہ جن کے پاس نالج بہت ہے. آج جو غیر مسلموں کے پاس دنیاوی نالج ہے یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ ہے نا. اللہ نے ایسے وسائل دی ہیں جن کے ذریعے آج اتنی ان کے پاس نالج ہے, مگر یہ نالج غیر مسلموں میں اور تکبر پیدا کر رہی ہے, اور مذہب سے دور ہو رہے ہیں. تو اس لیے مذہب کے قریب اور اللہ کے قریب لانے کے لیے اور اللہ کا شکر گزار بنانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے اللہ نے احسانات کیے, مگر یہ انسان کیا کر رہا ہے, سرکشی کر رہا ہے. تو کلا ان الانسان, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. تو یہ ہرگز کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے کلام سے جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. دیکھو ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھئی فلاں نے فلاں پر یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک بات وہم پیدا ہوگا کہ پھر فلاں نے تو بڑی غلامی اختیار کر لی ہوگی. جب فلاں نے یہ احسان کیا یہ احسان کیا یہ احسان کیا تو فلاں تو بڑا غلام بن گیا ہوگا. تو متکلم دیکھتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو رہا ہے تو وہ کہہ دے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے بھائی جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو اللہ نے بھی بتایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اس کو علم سکھایا, قلم سے بہت کچھ سکھا دیا اس کو. تو ہمارے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا پھر انسان تو سارے بڑے نیک ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ ایک شکایت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے, گویا کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان الانسان لیطغی, بے شک انسان طغیانی پر اتر آیا ہے, ناشکری کرتا ہے. ارآہ استغنا, میں نے اس کی ترکیب بتا دی تھی, لارآہ یا بان رآہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے مستغنی, یعنی اللہ نے بتا دیا کہ سرکشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا خالق ہونا معلوم نہیں ہے, یا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے قلم سے سکھایا. تو کسی دلیل سے سرکش نہیں بن رہا, بلکہ سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کو فالو کرتے ہیں تو اگر شریف آدمی ہوں گے نا آپ, تو دلیل سے ہی فالو کرنا شروع کر دیں گے, دلیل سے ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. جیسے جو شریف بچے ہوتے ہیں والدین ان پہ سختی نہ بھی کریں تو وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں کہ بھئی ابا اماں نے ہم پر احسانات کیے. لیکن نافرمان لوگ کیا کرتے ہیں, جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا نا ان کے اوپر اس وقت تک وہ کسی کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے, میں خود معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہوں, میں خود کما سکتا ہوں, میں کھا سکتا ہوں, تو مجھے خدا کی ضرورت کیا ہے. اس وجہ سے وہ خدا کا نافرمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وجہ سے وہ کیا ہے, اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ انسان سے ایک اور شکایت بھی ہے کہ اگر اپنے آپ کو تم اللہ کا محتاج سمجھتے نا تو پھر کوئی ناشکرا نہ ہوتا. تو دلائل کی دنیا میں تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ میرے احسانات ہیں, لیکن دلائل کافی نہیں ہوتے. تم دلائل سے تو سمجھدار لوگ
متاثر ہوتے ہیں نا, تو انسان کو سے اللہ شکایت کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کے دلائل تو سب معلوم ہے, اس کے احسانات معلوم ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مستغنی. وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی اس کا بہت بڑا فالٹ ہے. اگر اللہ نے ابھی دنیا میں ایسے چھوڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ چھوڑ دے گا اور اللہ کو تم پر قدرت ہی نہیں ہے. تو احساس دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ تم مستغنی نہیں ہو, تم اللہ کے محتاج ہو. اب آپ استغنا ان الی ربک الرجعا, یہ استغنا کی جو وجہ تھی نا, جو غلط فہمی تھی, اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے. اللہ سے بے پرواہ کیوں سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میں شراب پیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ تو کچھ نہیں کرتا, میں زنا کر لوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی سزا نہیں ملتی. اس کا مطلب اللہ نے بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے, اور اللہ کی فرما برداری کرو, اس کا شکر ادا کرو یا ناشکری کرو, اخپل کرو. اللہ کو گویا کوئی کنٹرول ہے نہیں. اگر ہوتا تو اللہ عذاب دیتا نا. نافرمان ترقی کر رہے ہیں اور نیک لوگ زمین میں دھس رہے ہیں, الٹا جا رہے ہیں. تو اس کا اللہ نے جواب دیا ان الی ربک الرجعا, اے انسان تجھے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی طرف. تو اصل میں دنیا میں نہیں پکڑ رہا میں, اور تو یہ سمجھ رہا ہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, وہاں پکڑوں گا میں. تو اپنے آپ کو مستغنی مت سمجھ, پکڑا جائے گا ایک دن, سب کچھ ہوگا. تو اللہ نے چھوڑ نہیں دیا تمہیں. فرمایا ان الی ربک الرجعا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اب اللہ نے انسان کو بتایا نا کہ سرکش ہے, تو سرکشی کی ایک اعلیٰ مثال کہ بجائے اس کے کہ خود اللہ کے دین پر چلتا, اللہ کی عبادت کرتا, سرکشی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور جو خود عبادت کر رہا ہے اسے بھی روکتا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جو ایتھیسٹ یا لبرل لوگ ہیں وہ خود بھی عبادت نہیں کرتے, اور جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ملا لوگ پتہ نہیں کیا تراویح پڑھ رہے ہیں, یہ ملا لوگ صبح صبح سحری میں کھا کے بھوکے رہتے ہیں, تھوڑا لائف کو انجوائے کرو, پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی, تو وہ جو تھے نا وہ انہوں نے داڑھی رکھ لی 16-17 سال کی عمر میں بھی اس وقت اتنی عمر تھی میری. تو ایک ریلیٹیو نے بلا کے ان کو میرے سامنے ڈانٹ لگائی, یار تمہاری ابھی لائف کو, اچھا میرے بارے میں یہ کہا یہ تو چلو مولوی بن رہا ہے, داڑھی رکھ لے, اس کا کیا ہے. آپ تو ابھی وہ ڈپلوما کر رہے تھے کمپیوٹر میں, پہلے پیٹرومین میں ڈپلوما ہوا کرتا تھا, یاد ہوگا آپ کو. تو ڈپلوما کر رہے تھے, ان کو کہا یار ابھی تمہاری تو چلو یہ تو ملا بن رہا ہے, تمہیں تو ابھی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے, بڑھاپے میں رکھ لینا, ابھی کیوں رکھ رہے ہو. تو یہ طغیانی کی کیا ہے انتہا, کہ اللہ کو کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ارأیت الذی ینہی, بھلا آپ اس شخص کے بارے میں بتاؤ ہمیں, یعنی وہ کتنا برا آدمی ہے. وہ ینہا جو روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو, اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس کا سب سے پہلا مصداق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ پہلی آیتیں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی, اللہ نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا. تو اس پر ابو لہب, ابو جہل اور یہ سارے مشرکین مکہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اور پھر ساری جب تک دنیا میں اللہ کی عبادت کے بعد بھی ایسے بندے کو نماز سے روکنا, تو یہ روکنے والا کتنا عجیب آدمی ہے. حالانکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو وہ علم دیا جو یہ نہیں جانتا تھا. تو شکر کا تقاضا یہ تھا کہ خود بھی عبادت کرتا اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا, لیکن اتنا گر گیا ہے کہ بجائے خود عبادت کرنے کے جو کر رہا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, اور جو نیکی کا حکم دیتا ہے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا او امر بالتقوی الم یعلم ارأیت ان کذب وتولی, فرمایا بتاؤ اگر یہ خود جھٹلاتا بھی ہے اور حق سے پیچھے بھی ہٹتا ہے. یعنی جس کو نماز سے روک رہا ہے نا اس کی تو یہ صفات ہیں کہ وہ نمازی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہے ہیں, یعنی تقوی سے مراد برائی سے بچنا. امر بالتقوی کیا ہے, ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی, آپ بتاؤ اگر وہ ہدایت پر بھی ہے اور لوگوں کو تقوی کا, گناہ سے برائی سے بچنے کا حکم بھی دے رہے ہیں, معاشرے میں خیر پھیلا رہا ہے, اس کے باوجود یہ اس کو نماز سے روکتے ہیں. اور ارأیت ان کذب, آپ بتاؤ اگر یہ جھوٹ بولتا ہے, یعنی خود اس کی حالت کیا ہے کہ کذب آخرت کا انکار کر رہا ہے جس کے دلائل اتنے واضح ثابت ہو چکے ہیں, وتولی اور خود حق سے
پیچھے ہٹ رہا ہے. یعنی دو انتہاؤں کو اللہ بیان کر رہے ہیں. ایک شکر گزار بندے کی مثال کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے, اور ایک برے آدمی کی مثال اللہ اس کو کہہ رہے ہیں تعجب سے دیکھو کہ یہ نہ صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھتا, نیکی کا لوگوں کو حکم نہیں دیتا, بلکہ الٹا کام کیا کرتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ان کو نماز سے روکتا ہے, اور خود نیکی کا حکم دینے کے بجائے آخرت کا منکر ہے اور سیدھے راستے سے پیچھے ہٹتا ہے. وتولی کا معنی پیٹ پھیرتا ہے. تو یہ دو انتہائی اللہ نے قرآن میں بیان کی. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کو بیان کرتا ہے نا تو جو اچھائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے, اور جب قرآن برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو برائی میں سب سے اعلیٰ مقام تک پہنچے ان کو بیان کرتا ہے. درمیان کے طبقے کو قرآن بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ معیار ہمارے پاس ایک آ گیا کہ اچھے یہ ہوتے ہیں برے یہ ہوتے ہیں. اب جو جس طرف جتنے زیادہ ہوں گے ان میں اچھا پن اتنا زیادہ ہوگا اور برا پن اتنا زیادہ ہوگا. تو اکثر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جب قرآن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کا کہیں تذکرہ ہوتا ہی نہیں قرآن میں. تو ایک ہی آیت ہے جس میں ایک تابعی ہے مشہور, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن میں اچھے لوگوں کی صفات دیکھی تو مجھے وہاں بھی میں نظر نہیں آیا. وہ ان کی تو صفات ہی آتی ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, روتے ہیں پوری رات ایسے ایسے اور اتنا مال خرچ کرتے ہیں. اور جب برے لوگوں کی میں نے دیکھی تو وہ تو سارے ایسے جو نیکی نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یتیموں کا مال کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم اتنے اچھے نہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ جو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے نا, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھائیوں اور برائیوں کو مرج کیا ہوا ہے لیکن ایمان ہے ان کا. تو وہ کیا ہے, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يكفر ان يتوب علیہم. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا. تو مسلمان کے بارے میں امید رہتی ہے کہ انسان کا بچہ ایک نہ ایک موڑ پہ آ کے انشاءاللہ بن جائے گا. تو اگر اپنے گناہوں کا اعتراف ہو تو انہوں نے کہا مجھے اپنے آپ میں نظر آیا کہ یہ اللہ نے میری حالت بیان کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے. ناشکرے لوگ تو ناشکروں کی انتہا اور شکر گزاروں کی بات ہوگی تو شکر گزاروں کی انتہا. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کافروں میں یہ ساری برائیاں بھی ہوں. بعض کافر ہوتے ہیں مگر وہ لوگوں کو دین سے روکتے نہیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی. بھلا بتاؤ اگر یہ خود اتنا بڑا مجرم ہے کہ انکار بھی کر رہا ہے اور پیٹھ بھی پھیر رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ وحی نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اقرا بسم ربک الذی کی جو پہلی آیت ہے نا, علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک نازل ہوئی ہے. اس کے بعد پھر سورہ مدثر اور سورہ مزمل نازل ہوئی ہے. پھر وقفے سے اس سورت کی اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں, کلا ان الانسان لیطغی. ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک سورت کی کچھ آیتیں پہلے نازل ہو گئیں, کچھ آیتیں بعد میں, درمیان میں کوئی اور سورت نازل ہوئی. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ والی کلا ان الانسان لیطغی والی صورتوں میں اور الم یعلم بان اللہ یرا والی صورتوں میں فاصلہ ہے, یعنی صورتیں کہہ رہا ہوں آیتوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ یہ والی آیتیں فلاں صورت کے آخر میں رکھ دو یا درمیان میں رکھ دو. وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو متعین کیا ہے. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت بہت ساری ہو سکتی ہیں کہ بھائی جو نزول کے اعتبار سے نبی کو ضرورت دوسری آیتوں کی ہو, لیکن جب کتابی شکل میں آئے تو وہ اس میں ربط جو ہے نا وہ نہ بن رہا ہو. اب جیسے سورہ مدثر جو بعد میں نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر, وہ علم یعلم بان اللہ یرا کے بعد ہو جاتی یا ایھا المدثر, بالکل ہی سورت کا سارا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, بالکل ایک کوئی ربط ہی نہیں بنتا آپس میں. تو یہ اللہ کو معلوم تھا, اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ سورت ہم نازل یہ والی آیتیں اب کر رہے ہیں لیکن اگلی سورت کا اگلا حصہ بعد میں نازل ہوگا. تو وہ بعد میں نازل ہوا اور ان کا آپس میں ربط ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کلا, اللہ فرماتے ہیں کہ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مستغنی ہوں, مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے اور میں جس کو چاہوں نماز سے روک لوں, جب چاہوں جو ہے نا جو نہی عن المنکر کر رہے ہیں ان کو روک لوں میں. اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی ہونے والا, تبھی تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو خیال ہے نا کہ میں مستغنی ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کلا ہرگز ایسا
نہیں ہے. ہم پوچھنے والے بھی, اور ایسا پوچھیں گے لئن لم ينتہی, یہ انسان اگر باز نہیں آیا, لنسفعا بالناصیہ, اس کو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑیں گے آخرت میں. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور ناصیۃ کاذبہ, ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, اور خطا کار بھی ہے. تو پیشانی سے مراد پورا انسان ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھوں, جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کیے ہیں تو میں وہ ہاتھ نہیں چھوڑوں گا, تو ان ہاتھوں کو میں پکڑوں گا. تو یہ کنایا ہوتا ہے پورے جسم کو پکڑنے سے, تو نسبت اس کی طرف اس لیے کی جاتی ہے شناعت بیان کرنے کے لیے کہ اس نے ان ہاتھوں سے گناہ کیا ہے. ہاں, سر کی قسم کھا لیتے ہیں نا, تو مراد پورا انسان ہوتا ہے. تو اللہ فرماتی ہے اس کی پیشانی کو ہم پکڑیں گے کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے اور گناہگار بھی ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان مستغنی ہو, ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں. لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ, اسے چاہیے کہ یہ بلائے اپنی فوج کو, اپنی مجلس کو. کیونکہ جو نافرمان لوگ ہیں نا, اکثر ان کی کچھ بیٹھک ہوتی ہے جہاں سارے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اللہ کے خلاف, اور جیسے آپ دیکھیں نا لبرل لوگ جب بھی اکٹھے بیٹھیں گے مولویوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. جو آج کل ایتھیزم آپ نے جو پھیل رہا ہے, اور ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں, اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں, اس پہ صبح و شام یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو یہ کام اکیلے نہیں ہوتا, ایسے لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو, فیس بک پہ ہو, کہیں بھی ہو, کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ, اسے چاہیے کہ بلائے اپنی اس گیدرنگ کو, اپنی اس مجلس کو. آج میں پکڑ رہا ہوں نا, تو یہ ہوگا تو قیامت کے دن, لیکن ایسے دکھائے جا رہے جیسے ابھی حال میں ہو رہا ہے. فلیدع, اسے چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس. تو یعنی کیا مطلب, قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تجھے چاہیے کہ اب بلا تو اپنی مجلس. تو سمجھتا تھا نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ, اگر بالفرض تو اپنی فوج کو بلا بھی لے گا نا, تو ہمارے پاس بھی ایک فوج ہے, وہ کیا ہے, جہنم کے داروغہ. اگر بالفرض قیامت کے دن ایسا ہوا کہ وہ دوست ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگ بھی گئے نا جہنم میں جانے سے, تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو جماعت ہے وہ کیا ہے, فرشتوں کی جماعت ہے. اور ایک ایک جہنم کے ایک ایک جو ہے نا, جو بھی جہنمی جہاں ڈالے جائیں گے, تو ایک ایک طبقے میں کم سے کم 19 داروغہ اللہ نے رکھے ہیں جہنم میں. جیسے سورہ مدثر میں آتا ہے نا, علیہا 19. تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس بھی فوج ہے جو پکڑ کے گھسیٹے گی اور جہنم کی آگ میں داخل کرے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب, اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کیا مطلب, یہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک فوج, میری مجلس میری حفاظت کر لے گی. کلا, اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. لا تطعہ, اے نبی آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد, اور آپ نے سجدہ کرنا ہے. واقترب, اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے لیکن آپ نے سجدہ کرنا ہے. حکیم الامہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا, یہاں سجدے سے مراد نماز ہے, کیونکہ پیچھے نماز سے روکنے کا حکم ہے نا, تو اس کی مناسبت سے اللہ نے فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا. کیا مطلب, یہ تو آپ کو نماز سے روکیں گے اور دھمکیاں بھی دیں گے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک نیا دین لے کر آ رہے تھے ان کے حساب سے, اور وہ بت پرستی کے عادی تھے, تو وہ تو پوری کوشش کریں گے. تو آپ کو فرمایا کہ لا تطعہ, آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. واسجد, اور نماز بھی پڑھنی ہے. واقترب, اور اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے.